اپریل آتے آتے سورج کی کرنیں بھارتی میدانوں پر سیدھی پڑنے لگی ہیں۔ اس عمل نے بھارت کے شمالی اور وسطی میدانوں پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان سے آنے والی ویسٹرن جیٹ اسٹریم واپس لوٹ چکی ہے اور گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ دلی، بیکانیر، ناگور، جے پور، احمد آباد اور گوالیر کے سبھی اسٹیشن پر درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے اوپر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور کہیں کہیں تو یہ 45 سینٹی گریڈ تک چلا گیا ہے۔ سرائے تھر میں حالات اور بھی نازک ہو چکے ہیں۔ پرندوں اور جانوروں کے لیے پانی کافی کم ہو گیا ہے، سوتے سوکھ چکے ہیں اور تھرواسیوں کو اس کے لیے میلوں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں مئی کے آغاز میں شمال مشرقی بھارتی ریاستوں میں پری مونسون کی کچھ بوندیں پڑی ہیں جو کہ آنے والے مونسون کا پتہ دے رہی ہیں۔ مئی کے وسط تک کیرالہ ساحل سے 1800 کلومیٹر دور جزائر انڈیمان اور نکوبار میں بارش کی پہلی بوندیں پڑ چکی ہیں، لیکن مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں، راجستھان، وسطی اور شمال مغربی میدانوں اور ڈیکان پلیٹیوں پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور سورج کی اسی تپش نے دنیا کے سب سے بڑے ویدر پیٹرن کو جنم دیا ہے، یعنی ساؤتھ ویسٹ مونسون۔ مئی کے مہینے میں لگاتار پڑنے والی گرمی نے انڈین لینڈ میس پر ہوا کے لو پریشر ایریا کو جنم دیا ہے۔ شمال مغربی، وسطی اور سرائے تھر کے علاقہ میں ہوائیں آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہی ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہند مہاساگر سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ 1 جون کو کیرالہ کے ساحل پر بادل بننے لگے ہیں اور یہی وہ مونسون کے بادل ہیں جو بھارت میں آنے والے مونسون کے جلد یا دیر سے آنے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 جون کو مونسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی بھارت میں مونسون کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ اب لگاتار ہوائیں مغربی گھاٹ کی طرف بڑھنے لگی ہیں اور کیرالہ کے ساحل سے ہی 2 الگ الگ رستوں پر چلنا شروع کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ عریبین سی برانچ اور دوسری بے آف بنگال ہے۔ اب عریبین سی برانچ مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ بارش برساتی ہوئی ممبئی کا رخ کر رہی ہے اور ویسٹرن گھاٹ کی وہ پہاڑیاں جو مئی میں دہکتے کوئلوں کا منظر پیش کر رہی تھیں اب سبزہ کی چادر اوڑھ چکی ہیں۔ ان پر پرندوں اور جانوروں کے کھانے اور پینے کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ کیرالہ کے ساحل سے شروع ہونے والا بارش کا یہ سلسلہ مغربی گھاٹ کی ریاست کرناٹکا پر بھی بارش برسانے لگا ہے، جہاں آم کی فصل اسی بارش پر پکے گی۔ کرناٹکا میں مونسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی بانڈی پور نیشنل پارک اور انشی نیشنل پارک میں زندگی ایک بار پھر بھرپور انداز میں لوٹ آئی ہے۔ 10 جون کو مونسون ہوائیں 1400 کلومیٹر کی دوری طے کرنے کے بعد ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی پہنچی ہیں۔ ممبئی میں مونسون کی پہلی موسلا دھار بارش کے ساتھ ہی گرمی کا زور ٹوٹنے لگا ہے۔ مہاراشٹر میں چندولی نیشنل پارک اور گوگمل نیشنل پارک میں پانی اب وافر مقدار میں موجود ہے۔
اور ایسا صرف مونسون کے کارن ہوا ہے۔ ابھی دوسری طرف بے آف بنگال برانچ مشرقی گھاٹ کے متوازی چلتی ہوئی 10 جون تک بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش دے چکی ہوتی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں چائے کی پتیوں پر بارش تو پہلے ہی مئی میں ہو گئی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز جون میں ہوتا ہے۔ اب بنگال کی گھاٹی سے اٹھنے والی ہواؤں اور عرب سی سے آنے والی مونسون ہواؤں کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل ہے بھارت کے شمالی اور شمال مغربی میدان، جہاں کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ان کی قسمت صدیوں سے اسی مونسون پر نربھر ہے۔ اگر بارش اچھی ہوئی تو کھیتی بھی اچھی ہوگی، اور اگر کم یا دیر سے ہوئی تو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ جون کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اب جولائی کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بنگال کی گھاٹی سے اٹھنے والی ہوائیں اب شمال مشرقی ریاستوں میں بارش برسانے کے بعد ہمالیہ کے دامنی میدانوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی خوب بارش دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ بھارت کے شمال مغربی میدانوں کا رخ بھی کر رہی ہیں۔ ادھر عرب سی سے آنے والی ہوائیں ممبئی کے شمال سے گزرتی ہوئیں اراولی کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے وسطی میدانوں میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دہلی اور آگرہ میں بھی مونسون کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب عریبین سی برانچ اور بے آف بنگال برانچ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھارت کے تقریباً سبھی ریاستوں میں بارش برسا رہی ہیں۔ 15 جولائی تک پورے بھارت میں بارش ہو جانے کے بعد ایک علاقہ ایسا بھی ہے جس میں ابھی تک بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری ہے، اور وہ علاقہ ہے سرائے تھر، لیکن اس میں بھی بادل گرنے لگے ہیں اور مونسون اپنی پوری شدت کے ساتھ برسنے کو تیار ہے۔ اس بارش کے ساتھ ہی جس کا انہوں نے مہینوں انتظار کیا ہے، تھر واسیوں کو کھانا، پانی، اناج اور جانوروں کے لیے چارہ ملے گا۔ راجستھان کے راجدھانی جے پور میں زندگی اپنے پورے جوبن پر ہے۔ جھیلیں اور سوتے بھر چکے ہیں اور جانوروں کے لیے صحرا میں گھاس اگائی ہے، لیکن یہ اچھے دن زیادہ دیر نہیں رہیں گے، کیونکہ یہاں مونسون کچھ دنوں کے لیے ہے، لیکن جاتے جاتے مونسون نے ان کو اگلے سال تک کے لیے پانی اور خوراک دی ہے۔ اگست کے مہینے تک بھارت کے طول و عرض میں ہر جگہ بارش ہوئی ہے، کہیں کم، کہیں زیادہ تو کہیں بہت زیادہ۔ ستمبر کا مہینہ آ چکا ہے اور سینٹرل ایشیا پر ہوائیں ٹھنڈی ہونے لگی ہیں اور سورج دوبارہ ایکویٹر کی طرف جانے لگا ہے۔ ستمبر کے آغاز سے مونسون ہوائیں جو بھارت میں کہیں باڑھ تو کہیں لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنی تھیں، اب بتدریج واپس جانے لگی ہیں۔ ستمبر کے وسط تک مونسون ہوائیں بھارت کے شمال مغربی اور مغربی میدانوں سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اکتوبر کے وسط تک مونسون ہوائیں بھارت کے وسطی علاقوں سے بھی پیچھے ہٹتی چلی گئی ہیں۔ اب ان کا رخ جنوب مغرب کی طرف ہونے لگا ہے
اور بے آف بنگال سے واپس مڑتے ہوئے مشرقی گھاٹ پر بارش برساتی ہوئی ایکویٹر کا رخ کر رہی ہیں۔ بھارت کے مشرقی گھاٹ پر اکتوبر اور نومبر کا مہینہ بارش کا موسم ہے۔ وہ ہوائیں جو جون میں مشرقی گھاٹ کے متوازی گزری تھیں، اب اس سے ٹکرانے کے بعد آندھرا پردیش اور تامل ناڈو میں موسلادھار بارش برساتی ہیں۔ دسمبر کا مہینہ آتے ہی مونسون ہوائیں بھارت کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ چکی ہیں اور پھر سے 6 ماہ بعد دوبارہ باقاعدگی سے بھارت کا رخ کریں گی۔ اس طرح صدیوں سے قائم رہنے والا یہ رشتہ اگلے سال بھی زندگی پانی کی صورت میں لے کر لوٹے گا، جس کا ہر بھارتی کو انتظار رہے گا۔ مونسون نے بھارت کے کلچر، سیاست، روایات، رویوں، فلم انڈسٹری، غرض ہر شے پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ آج 1.5 ارب لوگوں کا یہ دیس صرف اور صرف مونسون کی وجہ سے پھل پھول رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔